یہ دعا کیا ہے؟ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مسنون دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے اور ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے، ساری ضرورتوں کی کفایت کرتے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑھی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دے، تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتہ ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے ایک اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی، چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے، تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا،
میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا۔ وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِ کا، ہوگا تیرے فضل سے۔ محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں، غور بھی سنیں۔ محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائے، نا ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اتنی طاقتور دعا ہے، اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں۔ آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں۔ اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا۔ اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا۔ اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے ہاں گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتا ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔ ایک غریب تھا، لکڑہارا، لکڑیاں روز کاٹتا تھا اور گھر کی دال دلیا لاتا تھا، کھانا پینا، اور ایک ایک چھوٹا چھوٹا پیسہ بچا کے رکھتے تھے، بچا کے رکھتے تھے۔ کئی عرصہ تک پیسے چھوٹے چھوٹے بچاتے آخر کار وہ پھر اون لے آیا، اور اون لا کے اس نے بیوی کو دی۔ بیوی نے کہا کہ ان پیسوں سے مجھے اون لا کے دے دے، میں اس اون سے دھاگا بناؤں گی، اور پھر اس اون سے کپڑا بناؤں گی، پھر وہ کپڑا بیچوں گی، پھر کپڑے سے جو پیسہ بچے گا اور اون لوں گی، اس طرح ہمارا ہاتھ کشادہ ہو جائے گا۔ لہذا مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پیسے جتنے بنے ہیں، اس کی مجھے اون لا کے دے دے۔ کئی عرصے کی محنت کے بعد اتنے پیسے بنے کہ اس نے اون لا کے دے دی۔ وہ دھاگا بنانے کے لیے وہ مائی بیٹھی دھاگا بنا رہی تھی، اون سے چیل آئی، وہ جھپٹی اور ساری اون اٹھا کے لے گئی۔ حسرت سے چیل کو دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے کہ مولا تجھے تیرے امر کا پتہ ہے اور تو جانتا ہے، پر ہمارا تو سب کچھ یہی تھا، ہمارا تو سب کچھ چیل لے گئی۔ چیل کا مزاج ہے، ایسی چیزیں لے جاتی ہے، اپنے گھونسلے میں بچھاتی ہے اپنے بچوں کی راحت کے لیے۔ یا اللہ چیل لے گئے۔ آخر میاں بیوی مل کے روئے، 2-3 دن تک تو روتے رہے، سوگ منایا، پھر کہنے لگے ہم جا کے نا اللہ کا شکوہ کرتے ہیں فلاں بزرگ کے پاس۔ اب ایک دن کا سفر کرتے کرتے اس درویش کی خدمت میں پہنچے اور اسے جا کے سارا قصہ سنا۔ اس درویش کے پاس سارا قصہ سنا کہ ایسے ایسے ہے کہ
क्या नौज बिल्लाह अल्लाह जालिम है? क्या नौज बिल्लाह अल्लाह के दिल में रहम नहीं है? और शिकवे करने लगे। तो शेख ने फरमाया, अल्लाह जो करता है ठीक करता है, जो होता है दुरुस्त होता है, ये दिल में कहो। अब उनके मुंह से ये निकले ना, उन्होंने तो सारी उम्र की वो जो पूछी थी, जो कुछ भी था, वो सारा का सारा तो उठा के ऊन ले आए और फिर ऊन से वो ऊन उठा के ले गई चीज। बुजुर्ग उन्हें समझा रहे थे, इसमें खैर है तुम्हारे लिए, अल्लाह कोई बरकत के दरवाजे खोलेगा। अल्लाह ने एक दरवाजा बंद किया, 100 दरवाजे खोलेगा। अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करे, अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आफियत का मामला करे। थोड़ी देर हुई, एक काफिला आया। हजरत उन्हें समझाते रहे। कुछ देर के बाद एक काफिला आया। कहने लगा, हजरत ये 1000 दिनार है, अगर कोई गरीब है तो उसको दें। पूछा, ये क्या है? कहा, हम काफिले में, तिजारत में काफिले में जा रहे थे, हमारी बहुत बड़ी कश्ती थी और तिजारत के काफिले में जाते जाते कश्ती जाके कहीं नीचे चट्टान से टकराई और उसमें एक सुराख हो गया और हर तरफ समंदर ही समंदर है, कोई किनारा नहीं। अब हम परेशान हैं और कश्ती पानी से भरती जा रही है। तो हम सब ने कहा कि अल्लाह से मन्नत माने, पैसे माने कि या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम इतने पैसे देंगे। सब ने, किसी ने कहा मैं अल्लाह 100 दिनार, किसी ने 50 दिनार, या अल्लाह हमने ये मन्नत मानी। अचानक एक चील आई, उसने ऊपर से ऊन फेंकी और वो ऊन उस सुराख के मुताबिक थी। हमने वो ऊन उस सुराख में ठोंस दी और जो पानी था वो सारा कश्ती से निकाल दिया। अब हम किनारे पे पहुंचे तो इस इलाके में हमें पता चला कि हमने पूछा, कोई दुर्वेश है अल्लाह वाला? उन्हें कहा, फलां दुर्वेश हैं। हमने कहा, उन्हें दे दें वरना किसी और बंदे को वो खा जाएगा, उन्हें दे दें, ये किसी गरीब जरूरतमंद को दे दें। उन्हें कहा, ये बैठा है जरूरत। तो उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि आपकी ऊन कितने की थी? उसने कहा, इतने टके की, इतने आने की, इतने पैसे की, इतने रुपए की, बस इससे ज्यादा नहीं थी। फरमाया, 1000 दिनार है और दिनार सोने का होता है, दिरहम चांदी का होता है, ये 1000 दिनार है। अब उनकी कहानी सुन ली। अब इन्हें कहा, तो अब इन्हें अपनी कहानी सुनाओ। अब इन्होंने सुनाई कि मैं लक्के ढारा और मैं गरीब और रोजाना लकड़ियां, और मेरी कमर छिल गई लकड़ियां उठा उठा के। मैंने पाई पैसा इकट्ठा करते करते आखिरकार मेरी बीवी को मैंने ऊन ला के दी और ऊन से हमने सोचा कि धागा और धागे से फिर कपड़ा और कपड़े को बेच के और फिर नई ऊन, और इस तरह हमारा जो है कुछ सिलसिला चल पड़ेगा। अचानक चील आई और उस चील ने आके सारी ऊन को खींचा और उठा के ले गई और हम कई दिन तक तो रोते रहे। अब इनके पास आए हैं, हम ये शिकवा लेके आए हैं कि नौज़बिल्लाह अल्लाह तो जालिम है। तो बता, अब ये बातें उनकी सुनी तो शेख ने फरमाया, अब बताओ अल्लाह क्या है? कहा, अल्लाह अरहमर राहिमीन है। और तौबा की, अल्लाह हम तौबा करते हैं, तेरी शान में गुस्ताखी कर बैठे, तेरी करीमी को हमने जाना नहीं, तेरी अदाओं को परखा नहीं, तेरे करम को हमें पहचान नहीं, और दूसरे लफ्जों में अल्लाह तेरा तारुफ नहीं, तेरी मार्फत नहीं। मार्फत तारुफ से है। मार्फत किससे है? तारुफ से है। क्यों कहते हैं अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा? क्या कहते हैं? अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमा। हमारे पास हम मार्फत नहीं रखते, हमें अल्लाह का तारुफ नहीं है, हम उसकी अदाएं नहीं जानते, उसकी बेनियाजी नहीं जानते, उसे अता करने का अंदाज नहीं जानते। उसकी एक वजह है, पहले दिन से हमें ना माँ ने, ना बाप ने, ना बड़ों ने, ना हमारे उस्ताद ने, ना हमारे किसी ने अल्लाह का तारुफ नहीं सिखाया।
کہ اللہ ہے کیا اور اللہ کیا ہستی ہے اور اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے منوانا کیسے ہے، اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے اور اللہ کے سامنے درخواست کیسے کرنی ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں، میں روز ٹیلی فونک پروگرام سنتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ بھی سنیں، ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ سے ملوا دیا، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروا دیا، اس سے پہلے ہم مسلمان تھے پر پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوتا کیا ہے مسلمان اور کرنا کیا ہوتا ہے۔ لوگ روز مجھے کہتے ہیں کہ اللہ سے ملوا دیا، اللہ کا تعارف کروا دیا، اللہ سے مانگنا سکھا دیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھا دیا، اس کی بارگاہ میں بھکاری بننا سکھا دیا۔ اس دن ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اس نے کہا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بہت سارے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں غریب ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اس نے کہا، بندے نے کہا، میں نے اس کا ماہانہ ادھر سے بھی لگوا دیا، ادھر سے بھی لگوا دیا، اور اس کو کہا پریشان نہ ہو، تو دیانتداری سے خدمت کر، تیرے بچوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا، ان کی شادی ہاتھ پیلے کرنے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے، میں نے ایسے کئی کام کیے ہیں، بچیوں کی شادیاں کروائی۔ کہنے لگے جب اس کو تونگری مل گئی، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ادھر سے بھی ماہانہ لگ گیا، ایک دم گم ہو گیا اور واپس پچھلی زندگی پہ چلا گیا۔ وہ کھیل کود، تاش، ساری رات جاگنا اور وہ غفلت اور غیر ذمہ داری زندگی پہ چلا گیا۔ اس نے فوراً اس بابے کی بات یاد آئی، اس نے کہا اس کو بند کرو، اس کا ماہانہ بند کرو۔ وہ کہنے لگے، مجھے انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے سارا، کہنے لگا فوراً میں نے وہ بند کرایا۔ میں نے کہا نا، اس کو اللہ نے اس حال میں رکھا ہے، اللہ سے زیادہ مجھے سمجھ میں نہیں، یہ اس حال میں ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے تو اس حال میں ٹھیک ہے۔ اللہ کو پتہ ہے اگر اس کو اس حال سے ہٹا دیا، اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا، آخرت بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اپنی زندگی میں اگر راحت، رحمت، عافیت چاہتے ہیں، ایک تو اس کی تقسیم کے اوپر میری بات پہ غور کریں۔ آج اون والا واقعہ، ایک تو اس کی تقسیم پہ راضی ہو، بس اس نے مجھے جو تقسیم دی ہے، مجھے غربت دی ہے، اس کو امارت دی ہے، دو سگے بھائی ہیں، ایک کو مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، ایک کو نہیں دیا، ایک کو دے دیا ہے، اس کے تقسیم پہ راضی ہو۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، کہ اللہ تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، رضیت باللہ ربا، میں مولا میں راضی ہوں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو سخت تکلیفیں اور بیماریوں نے گھیر لیا، تو وہ ہر وقت کہتے تھے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا۔ کسی نے پوچھا حضرت کوئی دنیا کا دکھ، غم، غربت، تنگ دستی نہیں جو آپ کے پاس نہ ہو، اور پر ہر وقت کہتے ہیں اللہ تیرا شکر؟ پتہ کیا جواب دیا؟ کہا اس لیے شکر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کسی بہت بڑی بیماری تکلیف میں مبتلا کیا ہے نا، اللہ نے کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں کیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہونا، اور جو دنیا کی تقسیم پہ راضی ہوگا وہ اللہ کے ساتھ راضی ہوگا۔ دنیا سے جھگڑے ختم ہو گئے، پھر وہ لوٹ مار نہیں کرے گا، پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا، پھر وہ چوری دھوکہ فریب نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔